وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی مشکل میں پڑنے والے، کسی تنگ دست پہ آسانی پیدا کر دے، کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کر دے. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کر دے، اللہ بدلے میں اس فراخی پیدا کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی فراخی پیدا کرے گا، آخرت میں بھی فراخی پیدا کرے گا. کتنی بڑی بات. تنگ دست ہے، کرونا آ چکا ہے، اگلے نے آپ کا قرضہ دینا ہے، یا تھوڑی سی ڈیل دے دو. ہاں، شیطان میرے سمیت ہر ایک کو دستک دے گا، ارے کہیں یہ لے کے بھاگ ہی نہ جائے. سمجھ آئی بات کی؟ بہرحال شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنا قرضہ واپس لیں، لیکن شریعت نے آپ کو پھر فضائل بھی سنا دی ہیں. یار تنگ دست ہے، دے نہیں سکتا، مہلت دے دو اس کو، اس کی تنگ دستی میں فراخی کشادگی پیدا کر دو. بدلے میں کیا ملے گا؟ تمہیں دنیا میں بھی کشادگی ملے گی، تمہیں آنے والی زندگی میں بھی کشادگی ملے گی. یہ دل میرا اور آپ کا دل، یہ حدیث میرا اور آپ کا دل کتنا بڑا کر دیتی ہے. جس کی نیت نہ بھی ہونا کہ نہیں بس فلاں نے میرے ادھار دینے، میں نے کل اسے چھین نہیں چھانا، اس کی ایسی کی تیسی، اس کے محلے میں اس کی گڈ ول برباد کر کے رکھ دوں گا. لیکن وہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنے، تنہائی میں جا کے غور کرے، انشاءاللہ وہ فراخی دینے پہ مجبور ہو جائے گا. کتنی کمال کی ہے. یعنی یہ چیزیں معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں. یہ چیزیں مزہ آتا پڑھتے ہوئے. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، مشکل پہ پڑا بندہ، تنگ دست ہے، اور ایک بندہ آ کے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور آسانی صرف قرض لینے والا پیدا نہ کرے، جس نے قرض لینا ہے تیسرا بندہ دیکھتا ہے یار ایک قرض لینے والا ایک دینے والا، تھرڈ پرسن ہے، وہ آ جاتا ہے اچھا اس نے اس کا قرضہ دینا ہے، یار تو اسے تنگ نہ کر، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ بھی فراخی ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ بھی بہت بڑی فراخی ہے. یا اس میں سے کچھ اپنی طرف سے دے دے، چلو یار یہ میری طرف سے ہو گیا، یہ بھی فراخی ہے. نہ دے، اس کی طرف سے قرضہ دے دے، چلو یار یہ میں دیتا ہوں، ارے بھائی تم مجھے بعد میں دے دینا. کتنی صورتیں، بڑی صورتیں ہیں. بندہ سوچتا چلا جائے، صورتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہم جب دنیا کے معاملات میں سوچتے ہیں تو صورتیں نکلتی جاتی ہیں. اچھا یہ بھی کام کروں، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی کام کروں، یہ بھی فائدہ ہے. صورتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. بس اصل بات، مرکزی نقطہ دلچسپی ہے. بندے کی جہاں دلچسپی ہوتی ہے وہاں اس کو ایک نہیں 10 نہیں 1000 20 پہلو اس کے سامنے نکلتے چلے جاتے ہیں. بس بندہ یہ سوچے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں نے تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرنی ہے، وہ سوچنا شروع کر دے، اس کے لیے ایسے پہلو نکل آئیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیب سے کچھ بھی نہ جائے پھر بھی وہ فراخی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کاش ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ان چیزوں پہ محنت ہوتی. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ 15 20 کلو کا بیگ ہوتا ہے، وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. سکولوں کا مقابلہ ہے، نظام تعلیم پہ نصاب تعلیم پہ نظام تعلیم کے گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں. کنٹرول کیا ہوگا، اوپر والے بھی تو ایسے ہی ہیں، ہر دور میں ایسے ہی ہیں. ورنہ پہلے 2-3 سالوں میں تو تربیت ہو، لیکن تربیت کرنے والے اساتذہ بھی تو ہو نا. پھر یہ ایک الگ موضوع نکل آتا. خیر، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، ارے بندہ تنگ دستی میں پڑا ہوا ہے، بندہ اس کے لیے فراخی پیدا کر دیتا ہے. فراخی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت ہے، اللہ فراخی پیدا کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی کشادگی پیدا کریں گے، آخرت میں بھی کشادگی پیدا کریں گے. اللہ فراخی پیدا کرنے والوں میں میرا اور آپ کا شمار فرمائے، آمین. محض دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا، دعاؤں سے بہت کچھ بنتا ہے، لیکن حرکت کرنی پڑتی ہے. حرکت اللہ زبردستی نہیں کروائیں گے، حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے. حرکت کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگے، قدم بھی بڑھائیں. دین کا معاملہ، حضرت جی بس دعا کرے انشاءاللہ، بس میں تیار ہوں. کبھی کہا ہے حضرت جی دعا کرے میں ذرا کھانا کھا لوں؟
میں ناشتہ کر لوں دعا کریں، وہ تو بغیر دعا کے شروع ہو جاتے ہیں. اور بڑی بڑی تقریبات میں چلے جائیں، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، برا نہ مانیے، انتظام بھی وہ ہوتا ہے جو جانوروں کے لیے ہوتا ہے. انتظام کا نقشہ وہی ہوتا ہے جو نقشہ جانوروں کے لیے اللہ نے رکھا. جانور بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اس کی خوراک آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کھڑا ہوتا ہے، اور سنت نبوی کیا ہے؟ جب اس کے سامنے خوراک آ جائے بیٹھ جاتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ سوشل اینیمل ہے نا، سارے سوشل اینیمل ہیں. اصطلاحات قہر ڈھاتی ہیں، اصطلاحات کو چھوٹا نہ سمجھیں، اصطلاحات قہر ڈھاتی ہیں. آپ نے سوشل اینیمل بنا لیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی، لے جی کھانا تیار ہو گیا، سب ٹوٹ پڑتے ہیں کھڑے ہو کے. الحمدللہ ہم اس طرح نہیں کھاتے. بڑی سے بڑی تقریب ہو، کبھی اللہ کا شکر ہے یہ چیز، یہ روب پڑا ہی نہیں ہے، نہیں پڑا، اللہ کا شکر ہے. ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر، ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر، غصہ بھی آتا ہے ایسے لوگوں پر. اپنی عزت بھی برباد، سب کچھ برباد کھڑے ہو گئے. یہی مہینے 2 مہینے پہلے سیرت النبی کے حوالے سے کہیں کسی سرکاری جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، میرا بیان تھا. اس کے بعد جب کھانے پہ گئے، مجھے لے گئے، سارے بڑے آفیسرز موجود ہیں. جی آ جائیں جی. کھانا کھول گیا جی. کھانا کیا کھول گیا؟ بندے کا لباس کھل جاتا ہے، کھانا کیا کھلتا؟ میں کہا جی یہ ایسا تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر ہے، ایک دم میں نے دیکھا تو 2-3 صوفے بچھے ہوئے تھے وہاں. میں آرام سے بیٹھ گیا. میں تو لاتا بھی نہیں ہوں، سیدھی بات ہے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے. علماء کو عزت دینا جانیں، علماء سے گفتگو کرنے کا ڈنگ اور سلیقہ سمجھیں. یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء شرما شرمی ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے کروں گا. میں بیٹھ گیا، لائے، پھر میں 2-3 دیکھا جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی انتظام کر لیا، بیٹھ گئے. جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی انتظام کر لیا، بیٹھ گئے. بھائی آپ ہمت کر کے بیٹھ جائیں پھر دیکھیں، لیکن ایسی بیوقوفی نہ کریں لوگوں کے جوتوں میں بیٹھ جائیں. یہ بھی بہت بڑی حماقت ہے. نہیں جی سنت ہے، وہ سنت کیا ہے؟ جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں. مت کریں اس طرح، سنت کی تحقیر نہ کیا کریں اس طرح. یہ سنت کی تحقیر ہے. اگلا کھڑے ہو کے کھڑے، آپ اس کے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں نیچے. غلط طریقہ ہے. دین کو غلط طریقے سے نہ سمجھا کریں. بالکل کبھی ایسا نہ کرے کہ لوگ کھڑے، آپ ان کے درمیان میں جوتوں میں جا کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. آپ کو جگہ نہیں ملتی، نہ کھائیں. آپ مر نہیں جائیں گے، گھر آ کے کھا لیں. روز کی نیت دل سے نکال دیں، گھر آ کے دال کھا لیں. وہاں عزت کی جگہ ملتی ہے، بیٹھ کے کھائیں. وہاں عزت کی جگہ نہیں ملتی، شریک ہی نہ ہو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.